یہ رات جو ہے مخفی کیوں رکھی گئی؟ السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر اسرار احمد کے مزید بیان سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ شکریہ۔ تعین کے ساتھ کچھ معلوم نہیں یہ رات کون سی رات ہے، اس کا جواب تو میں بعد میں دوں گا کہ اس میں جو آراء ہیں مختلف، لیکن یہ کہ اس کو کیوں مخفی رکھا گیا اس پر کچھ پیاری باتیں ہیں جو مفسرین نے کہی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جتنی عظیم چیزیں ہیں ان سب کو مخفی رکھا۔ قیامت کب آئے گی؟ مخفی آئے گی، یہ یقینی ہے۔ کب آئے گی؟ یہ تو ان امور میں سے ہے کہ جس کا علم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیا گیا، جبرائیل کو بھی نہیں دیا۔ چنانچہ حدیث جبرائیل میں واضح طور پر الفاظ موجود ہیں، وَمَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ۔ کچھ معلوم نہیں، نہ سائل کو معلوم نہ مسئول کو معلوم قیامت کب آئے۔ اب یہ عظیم حقیقت مخفی رکھا گیا اور اس کا خاص طور پر ذکر کیا گیا سورہ طٰہٰ میں، أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ۔ اگر تعین کر دیا جاتا تو جو قریب کے زمانے کے لوگ ہوتے وہ تو خوب پھر محنت کرتے آخرت کے لیے، اور ذرا فاصلے والے ہوتے وہ ذرا تساہل کرتے اس کے بارے میں۔ اس کو رکھا گیا ہے، تلوار لٹکی ہوئی ہے، کسی بھی وقت گر سکتی ہے، یہ جیسے گلوٹین کبھی اگر آپ نے دیکھا ہو جس طریقے سے کہ اس کا چھرا گرتا ہے، کسی بھی وقت گر سکتی ہے، لہٰذا ہر وقت چوکس رہو، چوکنے رہو۔ جیسے کہ صحابہ کرام کی شان معلوم ہوتی ہے بعض روایات سے کہ ذرا تیز ہوا چلتی تھی تو وہ سمجھتے تھے کہ قیامت آ گئی۔ اس درجے استحضار تھا اعصاب کے اوپر، اس کا اتنا اثر تھا کہ ذرا تیز دھکر چلا اور انہوں نے سمجھا قیامت آ گئی۔ تو اس طریقے سے قیامت کو مخفی رکھا گیا۔ اکاد اخفیہا لتجزا کل نفس بما تسعی۔ نہ آج سے 100 برس پہلے والوں کو معلوم تھا کہ قیامت کب آئے گی، نہ آج والوں کو معلوم ہے، نہ اگر ابھی دنیا کی عمر ہے ابھی 100 برس اور تو قیامت سے ایک دن پہلے بھی شاید یقینی طور پر معلوم نہ ہو سکے کہ کل قیامت آ رہی ہے، تاکہ ہر وقت جو ہے امتحان اتنا ہی شدید رہے، اتنا ہی کڑا امتحان رہے ہر ایک کے لیے۔ لتجزا کل نفس بما تجزا بما تسعی، تاکہ ہر ذی نفس کو بدلہ ملے اس کی سعی کے مطابق۔ اسی طریقے سے موت کا وقت معلوم نہیں، وما تدری نفس بأی ارض تموت، کہاں موت آئے گی کچھ معلوم نہیں، کہاں موت آئے گی، کب موت آئے گی کچھ معلوم نہیں۔ اسی طرح نوٹ کیجئے صلاۃ وسطیٰ، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، معین نہیں، اس کے لیے آراء اگرچہ ہے، اکثر آراء جمع ہو گئی ہیں صلاۃ العصر کے بارے میں، لیکن تعین سے حتمی طور پر نہیں کہہ سکتے۔ یہ رائے بھی ہے کہ کوئی بھی معین نہیں، تمام نمازیں جو ہے وہ صلاۃ وسطیٰ کے حکم میں۔ بہترین نماز کوشش کرو کہ پوری محافظت کرو، صرف نماز کی نہیں، بہترین نماز، ہر نماز تمہاری بہترین نماز ہونی چاہیے۔ ہر روز روز عید ہو، ہر شب شب برات، اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی قلبی ربط ہے تو ہر دن جو گزر رہا ہے وہ روز عید ہے، اور ہر شب جو گزر رہی ہے وہ شب برات ہے۔ لیکن اگر وہ کہ انسان کو غفلت ان کے قلب پر طاری ہے تو وہ عید کا دن بھی اس کے لیے ایک عام دن ہے، اور شب برات بھی اس کے لیے ویسی ہی ایک رات ہے جیسی کہ ہر روز آتی ہے اور چلی جاتی ہے۔ اس اعتبار سے اس کو بھی خاص جو ہے معین نہیں کیا گیا صلاۃ وسطیٰ کون سی۔ اسی طرح بعض روایات میں جو آتا ہے اس میں اعظم، اللہ کا ایک نام ایسا ہے کہ اس کے واسطے سے اللہ سے جو بات مانگی جائے وہ رد نہیں، لیکن وہ کون سا نہیں بتایا گیا۔ اقوال ہیں، اندازے ہیں، حی و قیوم پر زیادہ، الحی القیوم پر زیادہ لوگوں کا جو ہے وہ اجماع ہوا ہے، لیکن یہ کہ یقین سے نہیں کہہ سکتے۔ تو اسی میں اس کو بھی نوٹ کر لیجئے کہ اس کو مخفی رکھا گیا ہے لیلۃ القدر کو۔ لوگ زیادہ سے زیادہ محنت کریں، زیادہ سے زیادہ مشقت کریں، اس کے لیے جو بھی اس کی قدر و منزلت سے کسی درجے میں آگاہ ہے، وہ اگر معین ہی ہو جاتا کہ ایک شب یہ ہے تو پھر تو سب کے سب اس رات میں محنت کر لیتے، باقی راتیں جو ہیں وہ پھر سونی اور ویران گزرتی۔ لیکن یہ کہ مطلوب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ راتیں آباد ہوں، زیادہ سے زیادہ راتوں میں ذکر ہو، عبادت ہو، دعا ہو، اس لیے اس کو مخفی رکھا گیا۔ یہ حکمت ہے۔ اس میں بھی ایک عجیب نکتہ ہے جو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے، اور حوالہ اگرچہ نہیں دیا اس حدیث کا، لیکن ایک روایت کے حوالے سے بات بیان کی ہے کہ اس کے ظاہر نہ کرنے میں بھی اللہ کی ایک شفقت اور رحمت ہے بندوں کے حق میں، اس لیے کہ اس کی قدر جتنی زیادہ ہے اتنی ہی اس کی ناقدری پر سزا ہوگی۔ اگر معلوم ہو کہ یہ شب ہے اور اس کی ناقدری کو انسان کرے تو گویا کہ پھر وہ اتنا ہی زیادہ مورد عقاب اور مورد سزا بن جائے گا۔ اس کے لیے ایک بڑا پیارا واقعہ نقل کیا امام راضی نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک روز مسجد میں داخل ہوئے، ساتھ ہی آئے ہیں، دیکھا کہ ایک شخص سو رہا ہے، نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ حضور نے حضرت علی سے فرمایا کہ اسے جگا دو، اسے ہوش میں لے آؤ تاکہ یہ وضو کرے، نماز کے لیے تیاری کرے۔ حضرت علی نے امتثال امر کیا، جا کر جگا دیا۔ لیکن پھر ایک سوال کیا حضرت علی کہ حضور آپ تو خود نیکی کے کاموں میں بہت سبقت فرمانے والے ہیں، سباق بالخیر یہ لفظ ہے، سبقت کرنے والے بہت کثرت کے ساتھ، تو آپ نے یہ جو ہے یہ کام خود کیوں نہیں فرمایا، اور مجھے کیوں اس کے لیے آپ نے حکم دیا؟ آپ خود بھی اسے جگا سکتے تھے۔
آپ نے فرمایا کہ تم اس کی حکمت کو سمجھ لو، میرے جگانے پر اگر وہ نہ جاگتا اور انکار کر دیتا تو کفر ہو جاتا اس کے حق، اور تمہارے جگانے پر اگر کوئی تساہل سے بھی وہ کام لیتا تو وہ کفر نہ ہوتا۔ تو یہ ایک فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک شفقت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جگاتے اور کسی درجے میں وہ انکار کر دیتا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا آدمی نیند میں ہے اور وہ کہتا جاؤ جاؤ مجھے آرام کر دے دو، تو اگر میرے ساتھ یہ معاملہ ہوتا تو وہ کفر کے درجے کو پہنچ جاتی بات، لیکن اگر تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہو بھی جاتا تو اس درجے شدید نہ ہوتا۔ تو گویا کہ حضور نے اس شخص پر شفقت کے اعتبار سے یہ شکل اختیار کی کہ خود نہیں جگایا، بلکہ یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اسے جگا دیں۔ تو یہ نقطہ کہ لیلۃ القدر کے اخفاء میں یہ بات بھی ہے کہ اگر اس کو عیاں کر دیا جاتا، معین کر دیا جاتا، تو پھر جو لوگ اس سے غافل رہتے پھر وہ بہت سخت ناقدری کا ارتکاب کرتے اور بڑی سزا کے مستوجب ہوتا۔ اب آپ چھٹی بحث ہے کہ وہ رات کون سی ہے۔ اگرچہ ایک رائے شاذ یہ بھی ہے کہ وہ رمضان سے باہر کی رات بھی ہو سکتی ہے، لازم نہیں ہے کہ رمضان ہی کی کوئی شب ہو۔ اس میں چونکہ بعض حضرات نے ایک روایت کی وجہ سے جسے ہم شب برات کہتے ہیں، لیلۃ البرات، یہ شعبان کی 15ویں شب، درمیانی شب، اور اس کے بارے میں ایک روایت موجود ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کہ رات کے وقت ان کی آنکھ کھلی اور وہ باری آپ ہی کے پاس شب باسی کی تھی حضور کی، تو حضور موجود نہیں تھے، تو تشویش میں کہاں گئے؟ تو جب تلاش کی گئی تو معلوم ہوا کہ حضور جنت البقیع قبرستان میں پہنچے ہوئے ہیں اور وہاں آپ ان کے لیے جو بھی وہاں دفن ہے ان کے لیے استغفار فرما رہے۔ جب پوچھا گیا معاملہ کیا، تو آپ نے فرمایا یہ بڑی عظیم رات ہے اور اس رات میں فوت ہونے والوں کا فیصلہ ہو جاتا ہے، پیدا ہونے والوں کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ تو اب وہ بھی ایک لیلہ مبارکہ، اسی وجہ سے بعض لوگوں نے وہ جو سورہ دخان کی ابتدائی آیات ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، اس کو محمول کیا ہے اسی رات پر کہ جس کو ہم شب برات کہتے ہیں اپنی عام اصطلاح میں، لیلۃ البرات اسے عربی میں کہا جاتا ہے۔ برات کے معنی کسی کا چھٹکارا پا لینا۔ یہ شب برات جو ہے وہ برات شادی والی برات نہیں ہے، بلکہ یہ برات کا لفظ ہے عربی زبان کا، جو ہمارے ہاں وہ غلط العام میں برات شب برات بن گیا ہے۔ برات من اللہ ورسولہ، جو سورہ برات کا پہلا لفظ کہ چھٹکارا پانا، کہ وہ رات بھی ایسی ہے کہ اس میں انسان استغفار کرے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو اپنے آپ کو جہنم سے چھٹکارا دلا سکتا ہے، وہ شب برات۔ اس اعتبار سے کچھ لوگوں نے گمان کیا کہ شاید لیلۃ القدر اور لیلہ مبارکہ اس حدیث کی روح سے وہی شب ہے، وہ ظاہر بات ہے کہ خارج از رمضان مبارک ہے، اور یہ کہ اس کے علاوہ بھی بعض آراء ہیں، لیکن یہ آراء جو ہے شاذ کے درجے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ تقریباً اجماع ہے اس پر کہ یہ رات رمضان مبارک ہی کی ایک رات۔ اس کی دلیل ایک تو یہ کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا کے اصول کے مطابق قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ میں یہ واضح کر دیا گیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان مبارک کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، اور یہاں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو اتارا ہے لیلۃ القدر۔ ان دونوں کو جوڑیے تو اس کا ایک لا محالہ جو ایک انیویٹیبل رزلٹ نکلتا ہے وہ یہی ہے کہ یہ لیلۃ القدر رمضان مبارک ہے۔ دوسری اس کی تائید ہوتی ہے وہ مشہور حدیث جس کو الحمدللہ کہ ہم نے بہت عام کیا ہے، رمضان مبارک کی آمد سے قبل کوشش ہوتی ہے ہر سال جو ہے اس کی یاد دہانی کرا دی جائے۔ ایک طویل خطبہ جو حضور نے دیا تھا، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نے شعبان کے آخری دن ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، لوگوں آگاہ ہو جاؤ، تم پر ایک بہت مبارک مہینے نے، بڑی عظمت والے مہینے نے سایہ کر دیا ہے، سایہ فگن ہو گیا ہے تم پر ایک مہینہ جو بڑی عظمت والا ہے، شہر عظیم جو بڑی برکت والا ہے، شہر مبارک، اور تیسرا جملہ اس میں یہی ہے شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، وہ مہینہ کہ جس میں ایک رات وہ بھی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے افضل۔ ان دونوں چیزوں کے حوالے سے تقریباً دلائل بھی موجود ہیں، اور ویسے یہ کہ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں اجماع ہے کہ یہ رمضان مبارک ہی کی ایک شب، لیکن رمضان مبارک کی کون سی شب ہے؟ اس پر بعض مفسرین نے تو لکھا ہے کہ 40 قول ہیں۔ چنانچہ صاحب تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے، میں نے وہ تفصیل تو نہیں پڑھی، کہ 40 قول نقل، لیکن امام راضی نے جو 9 قول نقل کیے ہیں وہ میں تیزی کے ساتھ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ابن رزین رحمہ اللہ کا قول یہ ہے کہ رمضان کی پہلی شب ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہے تابعین میں سے، اس لیے میں رضی اللہ عنہ نہیں کہہ رہا، رحمۃ اللہ علیہ،
حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے کہ یہ 17ویں شب ہے، یعنی وہ شب کہ پھر جس کے اگلے دن جو ہے وہ غزوہ بدر ہوا ہے، یوم الفرقان۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ یہ 19ویں شب ہے۔ محمد بن اسحاق جو بہت بڑے سیرت نگار ہیں حضور کے، ان کا قول ہے کہ یہ 21ویں شب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے قول جو ہے مروی ہے کہ یہ 23ویں شب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہ 24ویں شب ہے، اور اس کو میں ذرا اہمیت دیتا ہوں اس لیے کہ 24ویں شب جو ہے سورہ علق کی ابتدائی آیات کے نزول کے ضمن میں کچھ حساب کتاب کے جوڑنے سے 24ویں اور 25ویں شب کا بھی معاملہ جڑتا ہے، جو کہ میں نے آپ کو سورہ علق کے درس کے دوران بتایا تھا۔ اس کے بعد حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ یہ 25ویں شب ہے۔ اس کے بعد حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، یہ وہ ہے جن کو کہ حضور نے خود فرمایا کہ اقرأہم ابی ابن کعب، قرآن مجید کے سب سے بڑے قاری حضرت ابی ابن کعب ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے بھی سینے پر آپ نے تھپکی دی تھی کہ ایک سوال کیا آپ نے کہ سب سے عظیم سورت کون سی ہے، اور جب انہوں نے صحیح جواب دے دیا سورہ فاتحہ، تو پھر یہ کہ اس پر حضور نے تھپکی دی کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے بہت صحیح مناسبت عطا کی ہے علم کے ساتھ۔ ان کی اور صحابہ میں سے بہت سے لوگوں کی رائے، یہاں تک کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ بقیہ اقوال جو ہے وہ شاذ کے درجے میں ہے، اور یہ گویا کہ اگر اجماع نہ کہا جائے تو بہت حد تک اتفاق کے درجے میں ہے کہ یہ 27ویں شب، اور اس 27ویں شب کے ضمن میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے ایک روایت میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ 23ویں شب، لیکن 27ویں شب کے ضمن میں جو مختلف روایات حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہیں، ان میں بھی کچھ لطیف نکات ہیں، وہ میں بعد میں بیان کروں گا۔ اس کے بعد ایک شاذ قول اور بھی ہے کہ یہ 29ویں شب ہے۔ تو یہ گویا کہ 9 ہے اقوال، جن میں سے بعض جلیل القدر صحابہ کے ہیں، عبداللہ ابن مسعود، ابو ذر غفاری، ابن عباس، ابی ابن کعب، لیکن یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو اتفاق اگر اجماع نہ کہا جائے تو 27ویں شب پر ہے۔ اس 27ویں شب کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس نے 3 نکتے بیان کیے۔ ایک نکتہ تو یہ ہے کہ یہ پوری سورہ مبارکہ جو ہے سورۃ القدر، اس میں 30 الفاظ ہیں، اور ان 30 الفاظ میں سے 27واں لفظ ہے ہیا حتی مطلع الفجر، یہ 27واں ہے۔ اس کے اعتبار سے گویا کہ انہوں نے ایک ربط قائم کیا ہے کہ یہ 27ویں شب ہے۔ ایک بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وطر محبوب ہے، اللہ وطر و یحب الوطر، اللہ خود بھی اکیلا ہے اور وطر کو پسند کرتا ہے۔ پھر یہ کہ وطر جو ہے اب رمضان مبارک کے اندر اگر وہ وطر شمار کیے جائیں گے تو 14-15 وطر بن جائیں گے، لیکن اس میں چونکہ آخری عشرے کے بارے میں بہت سی روایات جو ہے ان کا تقریباً اجماع ہو جاتا ہے کہ آخری عشرے میں، تو آخری عشرے میں بھی 5 وطر آئیں گے، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ 7 کا ہندسہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور بہت سی چیزیں جو ہیں عالم تکوینی میں بھی اور عالم تشریعی میں بھی بہت سی چیزیں وہ ہیں کہ جو 7 کے ہندسے کے ساتھ وابستہ ہیں۔ 7 آسمان ہیں، 7 زمینیں ہیں، ہفتے کے 7 دن ہیں، طواف کے 7 شوط ہیں، سعی بین صفا والمروہ وہ بھی 7 مرتبہ ہے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر 7۔ اسی طریقے سے سجدے کے اعضاء بھی 7 ہیں، تو اس سے انہوں نے پہلے وطر اور وطر کے بعد 7 کا حصہ، رمضان کے آخری عشرے کی وطر راتیں اور ان میں 7ویں رات یعنی 27ویں شب، وہ اپنے اس حساب کتاب سے بھی، اور جب انہوں نے یہ بات بیان کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی تحسین کی ہے۔ آخری بات اور بھی کہی گئی ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے اس کے اندر حروف کو اگر شمار کیا جائے تو 9 بنتے ہیں، اور یہ لیلۃ القدر اس سورہ مبارکہ میں 3 مرتبہ آیا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس اعتبار سے بھی 3 کو ضرب دی جائے 9 سے تو وہ بھی 27 کا عدد ہوتا ہے۔ بہرحال یہ میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا کہ ان کا کوئی تعلق نہ صرف سے ہے، نہ نحو سے ہے، نہ روایات سے، لیکن بہرحال حضرت عبداللہ ابن عباس کا ایک ذوق ہے، اس کو آپ ذوقی باتیں بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی ذوقی بات ہے، لہذا اس کا کم سے کم تذکرہ ہو جانا چاہیے۔ ایک بحث یہ ہے کہ اہیا باقیۃ ام لا، کیا یہ رات جو اس کی عظمت تھی یہ باقی ہے، یا صرف وہی رات جو تھی جس میں کہ قرآن مجید نازل کیا گیا وہی عظمت کی حامل تھی؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یا یہ کہ اب بھی ہر سال یہ رات آ رہی ہے تو اسی عظمت کی حامل ہے، اسی قدر و منزلت کی، اسی برکت کی حامل ہے؟ اس پر بھی تقریباً ایک اجماع ہے
کہ یہ لیلۃ القدر باقی ہے ہر سال۔ پھر کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا، اور یہ حکم جو ہے اس رکوع کی پہلی آیت کے اندر ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ لیکن جیسا کہ میں بعد میں بتاؤں گا، یہ حکم صوم رمضان کا نہیں ہے، بلکہ یہ کہ اللہ کے حکم سے پہلے 3 دن کے روزے فرض کیے گئے۔ ہر مہینے کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کو روزہ رکھو۔ اس میں بڑی حکمت تھی، چونکہ یہ عرب عادی نہیں تھے روزے کے، انہیں تدریجاً خو کر کرنا تھا۔ ظاہر بات ہے کہ 30 دن جو ہے وہ تو ایک بڑی مدت ہے۔ ظاہر بات ہے کہ مئی کا مہینہ بھی آ جائے گا، اس میں جون بھی آئے گا، جولائی بھی آئے گا، قیامت خیز مہینے آ جائیں گے، تو بڑی ہمت جواب دے جائے گی۔ تو پہلے روزہ ہر مہینے 3 روزے رکھنے کی ان کو مشق کرائی جائے تاکہ یہ عادی ہو۔ یہ 3 روزے اگر مئی میں بھی آ گئے، جون میں بھی آ گئے، تب بھی ٹھیک ہے، اس کو انسان 3 دن کی تو مشقت برداشت کر سکتا۔ تو پہلے یہ کیا گیا، لیکن اس کے ضمن میں یہ حکم دے دیا گیا، اس کو کہتے ہیں وجوب علی التخییر، یہ اختیار دے دیا گیا کہ یہ 3 روزے تم پر واجب کیے جا رہے ہیں، لیکن یہ کہ اگر تم یہ روزے نہ رکھو تو تم فدیہ دے سکتے ہو، ایک مسکین کو کھانا کھلانا صبح و شام۔ یہ ہے وجوب علی التخییر۔ دوسری رعایت یہ دی گئی کہ اگر کوئی شخص ان 3 تاریخوں میں بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ تعداد دوسرے دنوں میں پوری کر لے۔ یہ ہے گویا کہ سب سے پہلا حکم جو دیا گیا ہے، اور اس کے ضمن میں اب میں چاہتا ہوں کہ آیت نمبر 2 آپ اچھی طرح پڑھ لیں، اپنا سامنے رکھیے اور اس کے حوالے سے یہ بات سمجھ لیں۔ ایام معدودات، یہ دن ہیں چند گنتی کے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جدید جو مفسرین ہیں جنہوں نے اردو میں ترجمے کیے ہیں، تفسیریں کی ہیں، ان سب کی نگاہوں سے یہ بات اوجھل رہی کہ یہ در حقیقت رمضان کے روزے کا ذکر نہیں ہے، بلکہ اس ابتدائی حکم سے متعلق ہے کہ جو ہر مہینے میں 3 دن کے روزے رکھنے کا حضور نے دیا تھا۔ لیکن یہ کہ میرا اپنا ذاتی واقعہ یہ ہے زندگی کا، اور یہ اہم واقعات میں سے ہے، میں جب میڈیکل کالج میں پڑھتا تھا، سمجھیے 19-20 سال کی میری عمر، اس وقت بھی مجھے یہ احساس ہوا تھا کہ یہ جو 2 آیات آئی ہیں یہاں ایک دوسرے کے تقابل میں، یہ بیک وقت نازل نہیں ہو سکتا، ان میں وقفہ ہوگا، اور یقیناً پہلا حکم کسی اور پس منظر میں ہے، دوسرا حکم جو بعد میں ہم دیکھیں گے وہ کسی اور پس منظر میں ہے۔ تو میری رائے یہ تھی، اور میں اس پر قائم بھی تھا، بیان بھی کرتا تھا، لیکن ڈرتا تھا، اس لیے کہ اس وقت تک جتنی تفسیریں میں نے دیکھی تھی، ترجمے دیکھے تھے، ان میں سے کسی نے یہ بات کہی نہیں تھی۔ تو ایک آدمی اپنی رائے کے اوپر اتنی بڑی بات کہہ دے تو میں ڈرتا رہتا تھا، لیکن کہتا تھا کہ میری رائے یہی ہے۔ پھر اتفاق سے جماعت اسلامی ہند کا ترجمان ہوتا تھا ماہنامہ زندگی، عروج احمد قادری صاحب اس کے مدیر تھے۔ وہ جو ایک پرچہ آیا اس میں انہوں نے تنقید کی تھی مولانا سید انور شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر، کہ ان کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے اوپر یہ تنقید کی تھی کہ انہوں نے یہ عجیب بات کہہ دی ہے کہ یہ جو حکم ہے یہ رمضان کا نہیں ہے، بلکہ رمضان سے پہلے جو حضور نے حکم دیا تھا 3 دن کے روزے رکھنے اس سے متعلق۔ اب مجھے اس کے اوپر پورا اطمینان ہو گیا کہ اگر سید محمد انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے تو متفق کردید رائے ابو علی بارائے من، مجھے اب اس سے زیادہ اور کسی سند کی ضرورت نہیں۔ بعد میں نے جب تفسیر کبیر اور امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کی اس کا بھی مطالعہ شروع کیا تو میں حیران ہوا کہ سلف میں تو یہ رائے کثرت سے موجود تھی۔ کیا سبب ہوا ہے کہ آج کے دور کے جو مترجمین اور مصنفین ہیں ان کی نگاہوں سے بالکل یہ بات اوجھل ہو گئی؟ اس معاملے کو میں حل آج تک نہیں کر سکتا، لیکن اب میں پورے تیقن سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو پہلی 2 آیتیں ہیں ان کا تعلق صوم رمضان سے نہیں ہے، بلکہ ان کا تعلق ہے وہ 3 دن کی۔ اس کی سب سے بڑی دلیل اس کے اندر موجود ہے ایام معدودات، گنتی کے چند دن۔ اب 30 یا 29 دن جو ہے وہ گنتی کے چند دن نہیں ہو سکتے، تو اچھی بڑی تعداد ہے۔ پھر یہ ہے کہ یہ معدودات جو ہے اس کو کہا جاتا ہے جمع قلت، یہ زیادہ سے زیادہ 9 پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، اس وزن پر جو جمع آتی ہے۔ اور اس میں جو ہے خود قرآن مجید میں حج کے سلسلے میں منا کے قیام کے ضمن میں الفاظ آئے ہیں، ایام معدودات فمن تعجل فی یومین فلا اسم علیہ ومن تاخر فلا اسم علیہ۔ منا میں قیام ہے گنتی کے چند دن، تو جو 2 دن ہی میں جلدی کر کے وہاں سے واپس ہو جائے اس میں بھی کوئی اس گناہ نہیں ہے، اور جو مؤخر کر کے 3 دن پورے کرے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ تو وہاں پر بھی نظیر موجود ہے کہ 2 یا 3 دن پر اس کا اطلاق ہو رہا ہے۔ تو یہاں پر ایام معدودات سے لازماً یہ مراد ہے کہ یہ 3 دن جو ہے ہر مہینے میں 13ویں، 14ویں، 15ویں در حقیقت اس روزے سے متعلق یہ آیت آ رہی ہے۔ اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ رمضان کے روزے کی فرضیت کے بعد بھی حضور کا معمول اور آپ کے صحابہ کا، اور جو بھی ہمارے ہاں اتباع کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نوافل میں بھی ان کا یہ معمول ہے، ہر مہینے میں یہ 3 روزے حضور بعد بھی رکھتے تھے،
اور آپ کے بہت سے صحابہ رکھتے تھے، اور آج بھی ہمارے یہاں بہت سے لوگ جو دیندار ہیں اور جن کے اندر یہ جذبہ ہے اتباع سنت کا، وہ رکھتے ہیں 13ویں 14ویں اور 15ویں تاریخوں کا، ان کو ایام 20 کہتے ہیں۔ اس کی راتیں روشن ہوتی ہیں، 13ویں رات، 14ویں رات، 15ویں رات۔ چاند جو ہے اس کے اندر آپ کو معلوم ہوتا ہے 14ویں کو تو مکمل ہوتا ہی ہے، 13ویں اور 15ویں کا بھی تقریباً مکمل ہے۔ تو ایام 20 کے روزے جو ہے بعد میں بھی برقرار رہے ہیں، لیکن نفلاً، فرض اس کے بعد جو ہے وہ رمضان کے روزے ہو گئے۔ ایام معدودات، یہ دن ہے گنتی کے۔ فمن کان منکم مریض او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تو جو کوئی بھی تم میں سے ہو بیمار یا سفر پر، تو وہ تعداد پوری کر لے دوسرے دنوں۔ گویا کہ اب اگلی کیا، ایک تو یہ رعایت ہو گئی، دوسری رعایت قال الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور ان لوگوں کے ذمے کے جو اس کی طاقت رکھتے ہوں، یعنی مریض بھی نہیں ہے، صحت مند ہے، روزہ رکھ سکتے ہیں، سفر بھی نہیں ہے، سفر پر نہیں ہے، مقیم ہے، روزہ رکھ سکتے ہیں، پھر بھی نہ رکھیں تو ان کے لیے بھی ایک اختیار، اسی لیے میں نے لفظ استعمال کیا تھا وجوب علی التخییر، واجب تو ہے لیکن اس میں ایک اختیار دے دیا گیا ہے۔ وہ اختیار کیا ہے؟ فدیۃ طعام مسکین، تو پھر یہ ہے کہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دینا۔ فدیہ کہتے ہیں کسی چیز کا بدل ہو جائے، جیسے کہ جنگی مجرم ہے، اس کا فدیہ ہے، گویا کہ اس کو دے کر وہ پھر آزاد ہو جائے گا، فدیہ اس کو کہتے ہیں۔ فدیۃ طعام مسکین، لیکن یہ ہے کہ فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، اور جو نیکی سے خیر کرنا چاہے مزید تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، ایک کے بجائے 2 کو کھلائے، 3 کو کھلائے، 4 کو کھلائے، 10 کو کھلائے، تو یہ تو ترغیب ہے، لیکن کم سے کم ایک مسکین کو کھانا کھلانا 2 وقت کا۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اب دیکھیے یہ لفظ بول رہے ہیں، اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، یعنی اگرچہ اختیار تمہیں دے دیا ہے، اختیار یہ ہے کہ روزہ رکھو، اگر نہ رکھو تو فدیہ دے دو ایک مسکین کا کھانا، لیکن اگر تم روزہ رکھو، ان کنتم تعلمون، اگر حقیقت میں تم علم رکھتے ہو کہ روزے کے اندر کیا کیا برکات ہیں، تو تمہیں روزہ لازماً رکھنا چاہیے۔ تشویق اور ترغیب موجود ہے، لیکن یہ کہ اس کی فرضیت یا وجوب نہیں ہے۔ یہ تھا ابتدائی حکم روزے کی صفت میں۔ اب اس کے بعد اگلی آیت جو ہے اس کے بھی پہلے حصے کو مت پڑھیے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس کے بارے میں تو بعد میں گفتگو ہوگی، بینات من الہدی والفرقان، لیکن اگلا جملہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، اب یہ رمضان کے روزے کی فرضیت کا حکم ہے۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، اس کے بارے میں جیسا کہ میں نے عرض کیا پھر بعد میں عرض کروں گا، لیکن جو شخص بھی تم میں سے موجود ہو اس مہینے میں، اپنے گھر میں موجود ہے، اپنے شہر میں موجود ہے، سفر پر نہیں ہے، یا یہ ہے کہ جو شخص بھی اس مہینے کو پائے، اس کی زندگی میں یہ مہینہ آ جائے، یہ برکتوں کا ایک موقع اسے مزید حاصل ہو جائے، فلیصم، یہ امر کا صیغہ ہے، یہ وجوب ہے مطلقاً۔ اب اس میں جو 2 رعایتیں پہلے دی گئی تھی ان میں سے ایک کو برقرار رکھا، وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، یہی وہ الفاظ ہیں جن کی بنا پر میرا گمان اس وقت بھی یہ تھا کہ یہ 2 بیک وقت نازل نہیں ہو سکتی آیات، یہ جو تکرار ہے بیماری تکرار ہو جائے گی پھر اگر ایک ہی وقت میں نازل ہو رہی ہو۔ اور قرآن مجید کی فصاحت اور بلاغت سے یہ چیز بعید ہے کہ وہاں پر اس طرح کی تکرار بلا سبب ہو رہی ہو۔ قرآن میں اور بہت سی آیات ہیں جن میں کہ آپ کو معلوم ہے کہ پورا رکوع ہے سورہ مزمل کا، اس میں قیام اللیل کا حکم ہے، پھر اسی کے آخر میں وہ آیت شامل کر دی گئی ہے جو کم سے کم 1 سال بعد نازل ہوئی ہے، جس میں کہ رات کے قیام کا وجوب ختم کر دیا گیا، اور صرف یہ کہ جتنا بھی تم سے ممکن ہو سکا کرو، ضروری نہیں ہے کہ 1/3 شب ہو، آدھی ہو، 2/3 ہو، جتنا بھی ممکن ہو قرآن پڑھا کرو رات کو، گویا کہ وہ فرضیت جو تھی قیام اللیل کی وہ ختم ہو گئی۔ اس حوالے سے وہ جو ناسخ ہے، منسوخ کرنے والی آیت بھی اس کے ساتھ ہی رکھ دی گئی ہے، تاکہ وہ جو اصل حکم تھا وہ بھی برقرار سامنے رہے، اور جس نے آ کر اسے منسوخ کیا وہ بھی برقرار رہے اور سامنے رہے۔ اسی طرح یہاں پر بھی یہ حکم آیا، کتنے عرصے کے بعد آیا یہ مجھے معلوم نہیں، لیکن یہ کچھ عرصے کے بعد آیا ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اب جو شخص بھی اس مہینے کو پائے اس پر لازم ہے کہ اس کے روزے رکھے، من کان مریضا او علی سفر، جو شخص ہو مریض، بیمار ہو یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ تعداد پوری کر لے دوسرے دنوں میں۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا۔ یہ اصل میں کیوں کہا ہے اس کی وجہ سمجھ لیجئے، آج بھی آپ کو اپنے ہاں ایسے لوگ مل جائیں گے جن کا تقویٰ کا تصور اتنا غلط ہو گیا ہے کہ 104 درجے کا بخار ہے، روزہ چھوڑنے کو تیار نہیں۔ بھلے آدمیوں، اللہ نے تمہیں ایک رخصت دی ہوئی ہے تو خام خواہ اپنے اوپر یہ شدت کیوں لے رہے ہو؟ لیکن لیتے ہیں، روزہ چھوڑنے کو تیار، روزہ قضا نہیں، سفر پر جا رہے ہیں اور روزہ قضا کرنے کو تیار نہیں۔
ایک موقع پر ایک غزوے کے دوران ایسا ہوا کہ کچھ لوگوں نے سفر روزہ رکھا ہوا تھا، لیکن وہ اتنے یوں سمجھیے مزمحل ہو گئے کہ جب پڑاؤ پر پہنچے تو جن کا روزہ نہیں تھا انہوں نے تو بڑی چاق و چوبند طریقے سے خیمے نصب کیے، سارا بندوبست کیا، اور یہ جا کر بے سدھ ہو کر بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ حضور نے فرمایا ان کو دیکھ کر، لیس من البر الصیام فی السفر، سفر میں روزہ رکھنا یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے، یہ نیکی کا غلط تصور ہے کہ جو تم نے اپنے اختیار کر لیا، یہ تمہارے اندر تشدد پسندی پیدا ہو رہی ہے۔ دین کے احکام میں جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ اسی پر عمل کرتے ہوئے حضور نے فرمایا ہے کہ جو بھی علماء دین ہیں یا جو رہنمایان دین ہیں ان کا کام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یسروا ولا تعسروا، دیکھو آسانیاں پیدا کرو، سختیاں پیدا نہ کرو۔ دین میں سختیاں پیدا کرنا بھی وہ اسر اور اغلال بن جاتا ہے کہ جس کو رفع کرنے کے لیے اور جس سے لوگوں کو، یہودیوں کو اور تمام اہل کتاب کو نجات دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، کہ جہاں وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، بدی سے روکتے ہیں، پاکیزہ چیزوں کو حلال ٹھہراتے ہیں اور خبیث چیزوں کو، ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں، وہیں پہ لوگوں کے اوپر سے وہ بوجھ بھی ختم کرتے ہیں کہ جو انہوں نے خام خواہ اپنے اوپر لاد لیے۔ تو ان میں سے یہ بھی ہے کہ یہ نیکی کا کام نہیں ہے کہ آپ سفر میں ہیں اور روزہ رکھ رہے ہیں۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، لیکن یہ بات واضح رہے کہ اب تمہارے لیے تعداد کو پورا کرنا لازم ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی جگہ پر فدیہ دے دیں تو بات پوری ہو جائے گی، نہیں۔ روزے کی تعداد، آپ کے رمضان میں 2 روزے 3 روزے چھوٹ گئے بیماری کی وجہ سے، ٹھیک ہے، لیکن دوسرے دنوں میں اس کی قضا دینی لازم ہے، وہ روزے رکھنے جو ہے آپ پر لازم ہے، ان کا کوئی بدل جو ہے وہ فدیہ نہیں ہو سکتا۔ البتہ یہ نوٹ کر لیجئے، یہ حکمت نبوی ہے کہ یہاں اگرچہ وہ فدیے کا حکم جو ہے گویا کہ بظاہر قرآن مجید کے الفاظ سے محسوس ہوتا ہے کہ مطلقاً منسوخ ہو گیا، لیکن حضور نے اس کو خاص حالتوں میں باقی رکھا ہے۔ کوئی شخص اتنا بوڑھا ہو چکا ہے یا خاتون اتنی بوڑھی ہو چکی ہے کہ دن بھر کا فاقہ جو ہے اس میں اندیشہ ہے کہ کہیں ہلاک نہ ہو جائے، کوئی مریض ہے، مرد ہے یا عورت ہے، وہ ڈائبٹیز کی مریضہ ہے، اس کو وہ شوگر کا مرض ہے اور وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتی، شوگر لیول بہت نیچے ہو جائے تو موت واقع ہو سکتی۔ کوئی ایسا مریض ہے جس کو مرض سے شفا پانے کی اب کوئی امید ہے ہی نہیں کہ میں مرض سے شفا پا جاؤں گا یا پا جاؤں گی تو اس کے بعد میں روزہ مکمل کر دوں گی، نہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے حضور نے اس رعایت کو برقرار رکھا کہ ایسے لوگ اگر ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں تو یہ فدیہ بن جائے، لیکن جو بھی شخص صحت مند ہو اور صحت کی توقع رکھتا ہو اور جو شخص بھی طاقت رکھتا ہو روزے کا قضا کر دینے کا، اس کے لیے لازم ہے کہ روزوں کی قضا کرے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ تم اللہ کی کبریائی کا اعلان کرو اس چیز پر کہ جو اس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی۔ اب اس کا ایک تو ظاہر ہے کہ جب روزے ختم ہوتے ہیں عید الفطر میں، تکبیر، اضافی تکبیرات کے ساتھ 2 رکعتیں ہیں جو ہم ادا کرتے ہیں۔ احناف کے نزدیک 6 اضافی تکبیرات ہیں اور اہل حدیث کے نزدیک 12، لیکن تکبیرات ہیں اضافی۔ اور یہ کہ جاتے ہوئے اور آتے ہوئے عید کے لیے آپ جا رہے ہیں تو تکبیرات پڑھتے ہوئے جائیے، واپس آ رہے ہیں تکبیر پڑھتے ہوئے آئیے، اور یہ بھی کہ جاتے ہوئے راستہ کوئی اور، آتے ہوئے راستہ کوئی اور اختیار کیجئے تاکہ پورا شہر، پوری بستی جو ہے تکبیر کی آواز سے گونجے۔ یہ ظاہر ہے، باطن اس کا کیا ہوگا؟ اللہ کی کبریائی کا اعلان کرو، اللہ کی کبریائی کو نافذ کرنے کی کوشش کرو۔ جب اللہ نے تمہیں ہدایت دے دی ہے، تمہیں اپنے دین حق سے نواز دیا ہے، تمہارا فرض ہے کہ اس کو قائم کرو، اس کے لیے جد و جہد کرو، اس کے لیے تن من دھن لگاؤ، اس کے لیے جان اور مال سے جہاد کرو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم واقعتاً شکر کرو۔ اس پر بھی گفتگو بعد میں ہوگی، یہ حکمت صوم کے حوالے سے ہے یہ لفظ۔ اس کے بعد جو ہے ایک آیت چھوڑ کر پھر اگلی 5ویں آیت پڑھیے، یہ ہے تکمیلی احکام۔ ابتدائی احکام آ گئے، نمبر 2 میں صوم رمضان کا حکم آ گیا، نمبر 3 پر ہوا کیا تھا کہ جب روزوں کا حکم دیا گیا تو چونکہ مثال آپ نے رکھی تھی یہود کی کہ یہود جو ہے عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں تو اب بھی کیوں نہ رکھیں، مسلمانوں تم بھی رکھو۔ اس سے گمان یہ کیا گیا کہ جو احکام یہود کی شریعت میں ہے روزے کے، شاید وہی ہماری شریعت میں بھی ہے، اور ان کی شریعت میں یہ تھا کہ رات کو سو گئے تو روزہ شروع ہو گیا، اور وہ روزہ اب نہ کوئی سحری ہے نہ رات میں کے دوران کوئی میاں اور بیوی جو ہے وہ ہم بستری کر سکتے ہیں، بلکہ یہ کہ وہ روزہ صبح سے لے کر پھر جب رات کے بعد صبح آئے گی، صبح سے پھر دوپہر اور شام اور غروب آفتاب پر جا کر روزہ ختم ہو، گویا کہ کم و بیش 20 گھنٹے کا روزہ یا 21 گھنٹے کا روزہ، کیونکہ اگر غروب آفتاب کے 3 گھنٹے کے بعد آدمی سو گیا
تو وہاں سے جو روزہ شروع ہوا ہے تو غروب آفتاب پر اگلے روز جو ہے وہ ختم ہوگا تو ہو جائے گا 20-21 گھنٹے کا روزہ. یہ روزے کا حکم لوگوں نے سمجھا، اس کی صراحت کوئی نہیں تھی، لیکن لوگ جو ہے کیونکہ صراحت منفی بھی نہیں تھی مثبت بھی نہیں تھی، لہذا وہ رات کے وقت میں جب جو دن ہوتے تھے روزوں کے، ان کی راتوں میں وہ اپنی جو بھی ایک طبیعی ضرورت ہے جو ہم بستری ہے میاں اور بیوی کی، شوہر اور بیوی کی، وہ کر گزرتے تھے جذبات کے اندر جو بھی اس وقت ان کی احتیاج ہوئی. دل میں کھٹک رہتی تھی کہ پتہ نہیں ہم نے یہ صحیح کام کیا نہیں کیا، غلط کیا. تو اس سے یہ کہ ظاہر بات ہے کہ پھر قرآن مجید اسے قرار دے رہا ہے اپنے آپ سے خیانت کرنا. جب انسان اپنے ضمیر کے خلاف کوئی بات کر رہا ہو تو چاہے وہ بات صحیح ہے لیکن وہ اسے گناہ سمجھ کے کر رہا ہے تو اس نے تو گناہ کیا، وہ اپنے آپ سے تو خیانت کر رہا ہے. ایک شخص ہے وہ بکری کا گوشت کھا رہا ہے لیکن سمجھتا یہ کہ یہ سور کا گوشت ہے، تو اس نے تو سور ہی کا کھایا نا، اس نے بکری کا تو نہیں کھایا، لیکن اس نے سمجھا یہ کہ یہ سور کا گوشت اور کھا رہا ہے. اس حوالے سے ایک دغدغہ سا دل میں رہتا تھا، پریشانی. تو اب جو یہ 5ویں آیت ہے، طویل ترین آیت ہے اس سلسلے کی، اس میں روزے کے تکمیلی احکام آ گئے جو ابدی ہیں، آج تک قائم ہیں اور قیامت تک قائم رہیں گے. فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، اے مسلمانوں روزے کی راتوں میں تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے اپنی بیویوں سے اپنی خواہش کا پورا کرنا. رفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے بمنزلہ لباس ہے، جیسے لباس کے اور انسان کے بدن کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا، ایسے ہی شوہر اور بیوی کے درمیان بھی کوئی حجاب نہیں رہتا. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. اور ویسے بھی ایک معنی میں کہ جیسے لباس آپ کو گرمی کی شدت سے بچاتا ہے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ تیز دھوپ جو ہے جو عرب میں ہوتی تھی وہ تو آپ کی کھالوں کو جلا دے، تو یہ حفاظت کا ایک ذریعہ بھی ہے. اسی طریقے سے شوہر کے لیے بیوی اپنی عفت و عصمت کو برقرار رکھنے کے لیے ایک ذریعہ ہے کہ کہیں حرام میں منہ نہ مارے، بیوی موجود ہے، حلال ذریعے سے اپنی خواہش پوری کرے. اور بیوی کے لیے شوہر اسی طریقے سے ایک ڈھال بن جاتا ہے کہ اسے خام خواہ ادھر ادھر دیکھنے کا کوئی خیال بھی کبھی نہ آئے، اس کی جو بھی نفسانی خواہش ہے اس کی شوہر پورا کر رہا ہے. تو اس اعتبار سے بھی ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ کے علم میں ہے کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے. اس کی وضاحت میں پہلے کر چکا کہ دل میں یہ دغدغہ تھا کہ یہ حرام کام اور کر رہے ہیں، یہ گویا کہ اپنے آپ سے خیانت، اللہ سے بغاوت نہیں تھی. کیوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو حکم تمہیں معلوم تھا ہی نہیں ابھی آیا اس کی اجازت ہے یا نہیں ہے، لیکن اپنے آپ سے تو خیانت کر رہے ہو. تم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ گویا کہ ممنوع ہے اور کر رہے تھے. تو اس کو کہا کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے. علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم، تو اللہ نے تم پر اپنی رحمت اور مغفرت کے ساتھ توجہ فرمائی، یعنی جو کچھ اب تک ہو چکا ہے اسے اللہ نے معاف کر دیا، اسے صاف کر دیا، کلین سلیٹ. اب تمہارا جو اعمال نامہ ہے اس میں اس طرح کا اگر کوئی عمل درج ہو گیا ہے تو اللہ نے صاف کر لیا. وعفا عنکم، اور تمہیں معاف بھی کر دیا ہے. فالآن باشروہن، تو اب تم ان کے ساتھ جو بھی تعلق زن و شو ہے اس کو اختیار کر سکتے ہو. فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور حاصل کرو وہ کچھ جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا. یہ تعلق زن و شے سے 2 چیزیں ہیں کہ جو مقصود ہیں. ایک تو سب جانتے ہیں اولاد، ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ میری نسل کا تسلسل باقی رہے، لیکن نمبر 2 ایک شے اور ہے قرآن مجید میں بیان کیا گیا، بولے تسکنوا الیہا، اس میں ایک سکون ہے، اس میں جو بھی ہے جو بھی عمل ہے مباشرت کا، اس میں ایک اعصابی طور پر سکون کی کیفیت انسان کو حاصل ہوتی ہے. تو یہ بھی مطلوب و مقصود ہے. تو ما کتب اللہ لکم، تمہارے لیے اللہ نے اس میں ایک تو اولاد کا معاملہ رکھ دیا ہے اور ایک تمہارے لیے سکون، لتسکنوا الیہا، تاکہ تم ان کی طرف توجہ کر کے سکون حاصل کرو. فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم وکلوا واشربوا، اب سحری کا حکم پڑ گیا. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، اور کھاتے رہو اور پیتے رہو یہاں تک کہ تمہارے لیے فجر کے وقت کے اعتبار سے سفید ڈوری سیاہ ڈوری سے بالکل علیحدہ ہو جائے. اصل میں اس کو بعض صحابہ نے تو سمجھا کہ یہ لغوی معنی اس کے لیے لیے کہ آپ اپنے تکیے میں ایک سفید دھاگا رکھ لیا اور ایک کالا رکھ لیا اور دیکھتے رہتے تھے. جب یہ سفید اور کالا علیحدہ علیحدہ نظر آنے لگے تو پھر روزے کا رکھنے کا وقت شروع ہو چکا اور اب کھانا پینا بند کر دیا جائے. فرمایا کہ یہ مراد نہیں ہے. یہ جب پاؤں پھٹتی ہے تو اس کے اندر ایک سفید سی لکیر جو ہے افق کے اوپر آتی ہے، یہ ہے مراد کہ وہ جو سفید لکیر ہے وہ ظاہر ہو جائے اور وہ رات کے اختتام کا گویا کہ ایک اعلان اور علم بن جائے.
تو وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اب اس کی جو ہے بڑی تاکید کی گئی، تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السُّحُورِ بَرَكَةً، سحری ضرور کیا تھا، اور یہ در حقیقت برکت کا ذریعہ۔ یہ بھی آپ نے فرمایا ہمارے اور یہود کے روزے کے مابین جو فرق ہے وہ سحری ہے، یہ سحری، کیونکہ روزہ جو ہے وہ فجر سے لے کر غروب آفتاب تک ہے، طلوع آفتاب سے نہیں، فجر سے، جبکہ وہ سفیدہ سحر جس کو ہم کہتے ہیں نمودار ہو جائے، طلوع آفتاب کا بھی 1.5 گھنٹے بعد ہوگا کہتے ہیں، لیکن اس وقت جو ہے روزہ شروع، غروب آفتاب کا ختم۔ اس حوالے سے اس سے پہلے کھانا پینا، اور اس میں بھی فرمایا گیا کہ بعض لوگ بہت زیادہ احتیاط کرتے ہیں، وہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ فجر کے لیے اذان جب دیتے تھے اس میں بعض حضرات ذرا جلدی کرتے تھے، حضور نے فرمایا کہ نہیں دیکھو یہ ذرا جلدی کر دیتے ہیں، اگر تم میں سے کسی کے ہاتھ میں پیالہ ہے، ابھی وہ کچھ کھا رہا ہے، اذان ہو گئی ہے، تو وہ اپنا پیالہ پورا کر لے، اس میں بھی تشدد کی ضرورت نہیں، جیسے کہ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے یسروا ولا تعسروا، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا۔ تو اسی طرح فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، پھر اب روزے کو پورا کرو رات تک۔ إِلَى اللَّيْلِ میں پھر بڑی بحثیں ہوئی ہیں، اس لفظ کی مناسبت سے اہل تشیع اس کے قائل ہیں کہ جبکہ خوب اندھیرا ہو جائے، لیکن اہل سنت کا اجماع ہے کہ غروب آفتاب اس سے مراد ہے، اس لیے کہ آغاز رات کا غروب آفتاب کے ساتھ، اور اس میں بھی احادیث کے اندر آیا ہے کہ تعجیل کرنی چاہیے۔ بعض لوگ وہی جو میں نے عرض کیا کہ تقویٰ کے تحت جو ہے جیسے کہ سفر میں بھی روزے رکھتے ہیں، یا 104 بخار کے درجے میں بھی وہ روزہ قضا کرنے کو تیار نہیں ہوتے، ایسے ہی وہ تاخیر کرتے ہیں اپنے تقوی کے حساب سے، کہیں ایسا نہ ہو، کوئی غلطی نہ ہو جائے، کہیں یہ نہ ہو جائے، کہیں وہ نہ ہو جائے، تو پھر اس کے اندر وہ افطار میں، تو آپ نے فرمایا کہ قوم جو ہے اسی وقت صحیح رہے گی جبکہ وہ افطار میں عجلت سے کام کرے، یعنی سحری کے اندر بہت زیادہ جلدی کرنے کی ضرورت نہیں، اگر اذان ہو رہی ہے اس کے دوران بھی اگر کچھ کھا پی رہے ہو تو کھا پی لو مکمل۔ اسی طریقے سے افطار کے اندر جو ہے وہ تاخیر کرنے کی ضرورت نہیں، سورج کے غروب کے ساتھ افطار کر لو۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، ہاں اپنی بیویوں سے تم مباشرت نہ کرو، تعلق زن و شوق قائم نہ کرو جبکہ تم مسجدوں کے اندر معتکف ہو۔ یہ اعتکاف کا ذکر ہو گیا، رمضان کے آخری عشرے میں یہ اعتکاف جو مسنون ہے کہ 21ویں شب سے شروع ہو جائے گا، یعنی 20واں روزہ ختم ہوا اس کے ساتھ یہ اعتکاف شروع ہو گیا، اور پھر اعتکاف مسنون جو ہے وہ جب تک کہ چاند نظر نہ آ جائے شوال کا، عید کا، اس وقت تک یہ اعتکاف جاری رہے گا۔ یہ ہے مسنون اعتکاف، اس کی کیا حکمت ہے وہ میں بعد میں عرض کروں گا، تو یہ حکمت جو ہے اس کے حوالے سے گفتگو بعد میں ہو جائے گی، لیکن یہاں یہ بتا دیا گیا کہ یہ جو رمضان کی 20 راتوں میں اجازت دی گئی ہے اپنی بیویوں کے ساتھ ہم بستری کی، وہ اس معتکف کے لیے نہیں ہے جو مسجد میں معتکف ہے، تو ہاں اس کی اہلیہ آ سکتی ہے وہاں ملاقات کے لیے، کسی مشورہ کو کرنا ہے بہت ضروری ہے، ملاقات ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ مباشرت نہیں ہو سکتی، وہ حرام۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی حدود ہے، شریعت اسلامی کی یہ حدود ہے، فَلَا تَقْرَبُوهَا، تو ان کے قریب تک مت جاؤ۔ قرآن مجید میں اس اعتبار سے 2 انداز تعبیر ہے کہ اللہ کی حدود ہے فَلَا تَعْتَدُوهَا، یہ اللہ کی حدود ہے، ان سے تجاوز نہ کرو، اس حد کو پھلانگ نہ جاؤ، اس حد سے آگے نہ گزر جاؤ۔ یہاں ہے تقربوہا، اللہ تعالیٰ کی حدود کے قریب تک نہ جاؤ۔ اس کی وجہ ایک حدیث میں بیان کر دی گئی ہے کہ جیسے ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، وہ صرف شاہی جو بھی ہیں جانور ہیں ان کے، یا گھوڑے ہیں یا کوئی اور ہیں، ان کے چرانے کے چرنے کے لیے ہے، وہاں پہ کوئی رعایت کا کوئی آدمی اپنی بھیڑ بکریاں وغیرہ نہیں لے جا سکتا، وہ حما کہلاتا تھا کہ یہ شاہ کے لیے مخصوص ہے، لکل ملک حمن وحم اللہ محارمہ، اللہ بھی بادشاہ ہے کائنات کا، ارض و سما کا، اس نے بھی جن چیزوں کو حرام کر دیا ہے وہ حما ہے، اس میں داخل نہیں ہونا تمہیں۔ تو فرمایا کہ جو چرواہا اپنی بھیڑوں کو بالکل اس کی آخری حد تک لے جائے گا تو اندیشہ ہے کہ کوئی بھیڑ کوئی بکری چھلانگ لگائے اور اس چراگاہ میں داخل ہو جائے، اس لیے کیپ ایٹ اے ڈسٹنس، ایک فاصلے پر رہو۔ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اس آخری حد کے قریب نہ جاؤ، فلا تقربوہا، اس کے قریب نہ جاؤ۔ ان حدود کی تو سختی کے ساتھ پابندی کرنی ہے، ان کے لیے یہ ہے کہ ان کو نہ صرف یہ کہ ان سے تجاوز نہیں کرنا بلکہ ان سے ذرا کچھ فاصلے ہی پر اپنے آپ کو رکھنا ہے۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے اپنی آیات کو لوگوں کے لیے، ولعلہم یتقون، اور تاکہ وہ پھر تقویٰ کریں، بچیں۔ جب احکام معلوم ہو گئے اب بچنا آسان ہے، جب احکام معلوم نہیں تو اندیشہ ہے
کہ کہیں کسی حرام کے اندر جو ہے وہ ملوث ہو جائے. جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات. حلال کیا ہے یہ بھی واضح ہے، حرام کیا ہے یہ بھی واضح ہے. البتہ ان دونوں کے مابین کچھ چیزیں ہوتی ہیں متشابہات، پتہ نہیں حلال ہے کہ حرام ہے. تو تم بچو، ان چیزوں سے بھی بچو، اس لیے کہ اس کے اندر حرام ہونے کا اندیشہ ہے نا، لہذا ان سے بھی بچو. جو صریحاً حلال ہے اسی پر اکتفا، جن کے بارے میں تعین نہیں ہو پا رہا ہے کہ وہ حلال ہے، البتہ یہ بھی ثابت نہیں ہو رہا کہ وہ حرام ہے، تو ان سے بچ. یہ تقویٰ کا تقاضا ہے. اگرچہ قانونی اعتبار سے یہ کہا جائے گا کہ وہ مباح ہے، جس شے کی حرمت کا ثبوت ہمیں کتاب اللہ اور سنت رسول سے نہ ملے وہ مباح ہے، لیکن یہ ہے کہ تقویٰ کا تقاضا یہ ہے. قانون کا تقاضا یہ کہ مباح کو آپ اختیار کریں گے تو آپ پر گرفت نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس کی حرمت ثابت نہیں ہے. لیکن تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صرف اس شے پر اکتفا کریں کہ جس کے حلال ہونے کے لیے ثبوت اور دلیل موجود. تو یہ ہے کہ تلک حدود اللہ فلا تقربوها کذالک یبین اللہ لکم للناس آیاتہ للناس لعلہم یتقون. یہ احکام ہے تکمیلی روزے کے، جس کے ضمن میں میں نے کچھ احادیث نبویہ کے حوالے سے بھی ان کی مزید وضاحت کر دی. اب یہ تیسری بات، روزے کا اصل حاصل کیا ہے. اب پہلی آیت پر ہمیں توجہ دینی ہوگی.